مشاعرہ کے آغاز میں ہمارے شعراء کی بہت لمبی فہرست ہے، تو اسی سلسلہ میں ہمارے ایک نامور مرحوم شاعر مرحوم عمر صاحب جو بہت اچھا لکھتے ہیں، تو یہ ان کی آخری غزل ہے جو انہوں نے اپنی وفات سے قبل 15-20 منٹ پہلے کہی تھی، تو میں امید کروں گا کہ آپ ان کی غزل کو سراہو گے۔ مرحوم عمر صاحب۔ بہت بہت شکریہ سہیب صاحب، کیونکہ ہم مرحوموں کی دنیا میں رہنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ آپ مرحوموں کے ساتھ بات کر سکیں۔ تو آپ بتائیں، جب میری وفات کے 15 منٹ پہلے جو میں نے غزل لکھی تھی اور میری وفات کے بعد میں نے آپ کو کس جگہ پہ مل کے یہ غزل دی، آپ پلیز اس بات کا اس چیز کا خلاصہ میں یہ کروں گا کہ آپ کی وفات سے قبل جب یہ غزل پڑھی گئی تھی تو میں نے تب اس کا ریکارڈنگ کرا تھا، تو یہ آپ کا لائیو سیشن نہیں چل رہا ہے، یہ پری ریکارڈڈ ہے۔ اوکے سر، تھینک یو۔ ٹائم مشین اس کو کیا یہ کیا چاپلوسی ہے کر رہا ہوں۔ تو میں یہ غزل جو ہے سلمان ابن جمیل سے لی ہوئی غزل ہے، پتہ نہیں لکھی کس نے ہے، چوری کر کے لائی ہے، کہاں سے لائی ہے، بٹ میں یہ پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ حقیقت جان کر ایسی حماقت کون کرتا ہے، اور سب سے پہلے حماقت کرنے سے پہلے یہ چاپلوسی کی حماقت نہ کریں آپ اس کو اچھے سے سنیں، بہت مزہ آئے گا، اور اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو آپ کے لیے دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، آپ جا سکتے ہیں پلیز۔ حقیقت جان کر ایسی حماقت کون کرتا ہے، بھلا بے فیض لوگوں سے محبت کون کرتا ہے۔ یاسین صاحب آپ غور کریں کہ بھلا بے فیض لوگوں سے محبت کون کرتا ہے، بتاؤ جس تجارت میں خسارہ ہی خسارہ ہو، بتاؤ جس تجارت میں خسارہ ہی خسارہ ہو، بنا سوچے خسارے کی تجارت کون کرتا ہے۔ ہمیں ہی غلط فہمی تھی کسی کے واسطے رونا، ٹھیک ہے، ورنہ سوری ہمیں ہی غلط فہمی تھی کسی کے واسطے، ورنہ زمانے کے رواجوں سے بغاوت کون کرتا ہے۔ جو بغاوتی باغی جس کو ریبل ہم کہیں گے، خدا نے صبر کرنے کی مجھے توفیق بخشی ہے۔ یہ جو آپ ابھی کمنٹس ہم پہ دے رہے ہو سہیب صاحب، یہ آپ پہ ہم نے لکھی ہے کہ خدا نے صبر کرنے کی مجھے توفیق بخشی ہے، ارے جی پر کے تڑپاؤ شکایت کون کرتا ہے۔ کسی کے دل کے زخموں پر مرہم رکھنا ضروری ہے، کسی کے دل کے زخموں پر مرہم رکھنا ضروری ہے، مگر اس دور میں ہمدم یہ زحمت کون کرتا ہے۔ تو یہ اس غزل کا آخری شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو ہمارے شاعر حضرات تھے ان سے میری ایک مؤدبانہ درخواست ہے کہ پہلے آپ اردو صحیح سے پڑھیں۔ آپ کو اردو نہیں پڑھی جاتی اور یہ آپ چوری کے اشعار پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ کے خلاف سخت کارروائی ہوگی حضرات۔ تو ہمارے ایک اور ضعیف شاعر ہیں، یہ قریب مرحوم نہیں ہے لیکن مرحومیت کے بہت قریب ہیں، ابھی یہ زمانے کے حساب سے بہت محروم ہیں، تو میں دعوت سخن دیتا ہوں، دعوت خاص دیتا ہوں مرحوم ضعیف صاحب۔ تاریخ آپ لوگوں نے ہمارے سنے ہوں گے، اب ہم کیا تعریف کریں خود کے، ہم بہت ہی تعریف والے ہیں۔ یہاں کسی نامعلوم شاعر کی ایک غزل ہے جو عمر صاحب کے نام میں کرتا ہوں۔ جس شاعر نے اس پہ غزل یا نظم لکھی ہوگی اس کا معیار کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بلکہ یہ ایک شعر صہیب بھائی کے لیے، پہلا شعر۔ تم نے پوچھا ہے چلو تم کو بتا دیتے، جو ہم پہ گزری ہے تم کو بھی سنا دیتے ہیں۔ نہیں سننا ہے بھائی، نہیں سننا ہے، آپ اس کو ہی سنا۔
اس کے بعد جو باقی اشعار ہے وہ عمر بھائی کے نام. پہلا نام کس کا نام؟ اب ضعیفی کا دور ہے تو اس دور میں محترم ضعیف صاحب ہی تھے شاید تو ضعیفی کا اس لیے اشعار بھی ضعیفی ہوں گے. تیرے بعد ہمیں خود پہ بھی اعتبار نہیں, تیرے بعد ہمیں خود پہ بھی اعتبار نہیں. لفظ لکھتے ہیں لکھ کر مٹا دیتے ہیں, لفظ لکھتے ہیں لکھ کر مٹا دیتے ہیں. کیا بات ہے. اور یہاں سے 16% بیٹھ گئی. نمی آنکھوں میں آنکھوں میں تو نمی آنکھوں میں لوگوں سے کبھی حاصل نمی آنکھوں میں رکھو, ناک میں کدھر ڈال رہے ہو؟ یا ہے نا نمی دیکھو, نمی آنکھوں میں لیے لوگوں سے کبھی ہنس لیے, نمی آنکھوں میں لیے لوگوں سے کبھی ہنس لیے. جی بھی واٹس ایپ پہ نوٹیفیکیشن لے لے. تو ایسا لگتا ہے کہ خود کو سزا دیتے ہیں. کیا بات ہے. تیری یاد سے ایک پل بھی غافل نہ رہے, کیا بات ہے. تیری یاد سے ایک پل بھی غافل نہ رہے, یوں ہی دل کے بہل جانے کو بھلا دیتے. کیا بات. ہم نے ہنس کے تیرے ساتھ گزارے تھے کبھی, ہم نے ہنس کے تیرے ساتھ گزارے تھے کبھی, یاد آتے ہیں جو پل تو رلا دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ یاسین صاحب. اب میں آپ سب کے سامنے دعوت سخن دیتا ہوں. ہمارے دور کے آخری شاعر, اس سینچری کے آخری شاعر, جو شاعروں کے نام پہ دھبا, قوم پہ دھبا, اور غور سے دیکھو ان آنکھوں کو, غور سے دیکھیے ایسے شخص کو جو کسی کی بھی غزل پہ اپنا نام ڈال کے خود کو مرحوم کا جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو, کیا دینا, مرحوم کا لقب دینا چاہتے ہیں, اعزاز دینا چاہتے ہیں. تو آپ کو کیا اعزاز دیں گے؟ نو یہ چنیں اعزاز ہی نہیں تو دمو اعزاز. تو ہم مرحوم صہیب صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی وفات سے کچھ لمحہ نکال کے پہلے ہم سے کچھ غزلیں کریں اور اس کے بعد مر جائیں. صہیب صاحب. نا ایسے کون مائک تو غزل کے سوری نظم کے چند اشعار. اب یہ ایسے شاعر ہیں ان کو پتہ ہی نہیں غزل, نظم اور اشعار ہے. غزل کے چند اشعار میں آپ لوگوں کے سامنے سماعت فرماؤں گا. غور سماعت کرواؤں گا, پہلے شروع تو کرو سر. غور کیجئے کہ تم اتنا جو مسکرا رہے ہو, کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو. جگجیت سنگھ کی آپ ہی پڑھ لو ذرا. جگجیت جی کی غزل, تم اتنا جو میرا مال ہے کہیں راستے میں خوب. اور آپ دیکھیے کیسے شاعر ہیں, کتنی گھٹیا لینگویج ان کی, ڈھونڈ رہے کہ میرا مال ہے کہیں. Thank you very much for today's event. I love you all.